الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضل الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبی اللہ۔ سامعین، ناظرین، جہاں جہاں ہماری آواز پہنچ رہی ہے، دیکھا جا رہا ہے، تمام مسلمانوں کو، عشاقان مصطفیٰ کو ہماری طرف سے سلام عقیدت، سلام محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر جمعے کی طرح میں اپنے بھائی الحاج محمد ایوب جو پیغام عشق رسول، دین کا پیغام، یعنی اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پر عمل کرتے، بلغوا انی ولو آیہ، تمہارے پاس ایک آیت، ایک مسئلہ، ایک حدیث پہنچے، اس کو آگے پہنچانا تم پر ضروری ہے۔ تو میں اس لیے بھائی ایوب صاحب کا شکر گزار ہوتا ہوں، ان کے توسل سے، ان کے نیٹ ورک سے ہمارا پیغام عشق رسول، دین متین کا پیغام پہنچانے میں مدد ملتی ہے۔ اللہ ان کی اس سایہ جمیلہ کو قبول فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ نے ہمیں ڈائریکشن کا حکم دیا ہے، یعنی سیدھا راستہ، ٹیڑھا راستہ، لیکن ہم دعا کرتے ہیں اس رب ذوالمنن کی بارگاہ میں، اس خالق و مالک کی بارگاہ میں جو کائنات ارضی و سماوی کا مالک ہے، مولا، ہم سب کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو سیدھے راستے پر، جو ہدایت والا راستہ ہے، اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اب یہ ارشاد جو اللہ نے فرمایا ہے، جو سورۃ الفاتحہ میں ہے۔ الفاتحہ قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے کافی نام ہے، شافیہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے، وافیہ بھی ہے، زکیہ بھی ہے، سبع مثانی بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، ویسے تو ہر وقت صرف اعلان کرتا ہے آدمی یا دعا کرتا ہے، لیکن یہ سورہ مبارکہ ہر انسان، کلمہ پڑھنے والا مسلمان، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اکیلے نماز پڑھے تب، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تب، اکیلے پڑھیں گے تو ہم نے خود ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنا ہے، یعنی اس کا فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو امام جو ہے وہ پڑھے گا۔ الحمدللہ
ہمارے احناف کے نزدیک امام کے پیچھے خاموشی سے سماعت کرنا ہے، خواہ جہری نماز ہو خواہ سری نماز ہو۔ جہری نماز فجر کی 2 رکعتیں، اس میں امام بلند آواز سے قرات کرتے ہیں۔ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں جو سری نماز ہے، اس میں امام کے ساتھ پڑھیں تو خاموشی سے وہ فاتحہ بھی قرات بھی پڑھتے ہیں، اور عصر کی 4 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھیں تو امام صاحب فاتحہ بھی قرات بھی خاموشی سے پڑھتے ہیں، یعنی فاتحہ کا ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے۔ پھر مغرب کی نماز ہو، اس میں 2 فرض ہیں، اس میں اکیلے پڑھیں گے تب بھی ہم بلند آواز سے نہیں، یعنی خاموشی سے فاتحہ کو پڑھیں گے، واجب ہے۔ امام کے پیچھے پڑھیں گے، امام صاحب بلند آواز سے پڑھیں گے۔ عشاء کی 4 نماز رکھتے ہیں، امام صاحب 2 رکعتوں میں بلند آواز سے فاتحہ پڑھیں گے، واجب ہے، اور باقی میں خاموشی سے۔ یعنی نتیجہ یہ نکلا، یہ سورہ مبارکہ ویسے تو قرات نماز میں فرض ہے، 3 چھوٹی صورتیں 1 بڑی صورت، یا 3 چھوٹی آیتیں 1 بڑی آیت، مثلا سورۃ الکوثر، سورۃ الاخلاص، یہ چھوٹی آیات ہیں، یہ پڑھ لیں گے، نماز کی فرضیت ادا ہو گئی۔ اب اس کے بعد جتنا پڑھیں گے وہ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ الحمدللہ نتیجہ یہ نکلا کہ اس سورہ مبارکہ کا، جس میں یہ آیا مبارکہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، فاتحہ شریف کا، اس میں موجود ہے، اس کا ہر نماز کے ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے، نفلی ہو تب، سنن ہو تب، واجبات ہو تب، فرائض ہو تب۔ اس میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے تک یا سیدھے راستے کی طرف پہنچنے کی توفیق عطا فرما، سیدھے راستے تک پہنچا یا سیدھے راستے پر چلا۔ اور نماز میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں یہی آیت ہے، اور اکیلے دعا مانگتے ہیں تو یہی دعا مانگتے ہیں۔ تو نتیجہ نکلا کہ نماز آدمی پڑھا، اس نے وضو کیا، کپڑے پاک پہنے، جسم کو پاک کیا، جگہ پاک ہے، اور نماز کی حالت میں قبلے کی طرف منہ کر کے کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف یا سیدھے راستے تک پہنچا۔ الحمدللہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایک جگہ پر، اس میں ڈیٹیل نہیں ہوتی، وضاحت نہیں ہوتی، تو پھر اس کی وضاحت، اس کی ڈیٹیل فرمان مصطفیٰ یعنی حدیث مبارکہ میں، یعنی قرآن کی تفسیر بالحدیث، حدیث میں۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے قرآن کی تفسیر بالقرآن، یعنی ایک آیت میں اشارہ ہے، ڈیٹیل قرآن میں دوسرے مقام پر ہے۔ مثلا اسی کو ہم دیکھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا فضل ہوا، کرم ہوا، جو تیرے خاص ہیں، جو سیدھے راستے پر ہے۔ اب اس کی ڈیٹیل پارہ نمبر 5، سورۃ نساء، تیسری سورہ قرآن مجید فرقان حمید۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ رب کائنات نے، رب ذوالمنن نے
اس وحدہ لا شریک نے ڈیٹیل قرآن پاک میں سورۃ نساء میں فرمائی. سیدھے راستے والے فرمایا کون ہے؟ من النبیین، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے راستے والے ہیں. والصدیقین، صدیق لوگ، صدیق جو ہے وہ سیدھے راستے والے، ان کا راستہ سیدھا ہے. والشہداء، شہداء اسلام وہ سیدھے راستے والے ہیں. والشہداء والصالحین، سچے لوگ جو ہیں، صالحین جو ہے، اللہ کے برگزیدہ انسان جو ہے، اللہ کے جو دوست ہیں، سیدھے راستے والے ہیں. مثلاً شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ایسے خواجہ اجمیری، داتا علی حجویری، حضور پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ، حضور پیر سیال لجپال، حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ، خواجہ باولک ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، السلطان العارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ، میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بابا بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ نیت قادری، یعنی یہ وہ اولیاء کام، امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، یہ وہ صالحین ہیں، سچے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں. اللہ ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ بقیہ آئندہ جمعے اس کی ڈیٹیل بیان کریں گے. ناچیز صاحبزادہ محمد رفیق چشتی سیالوی، خطیب علی حجویری مسجد، سرپرست اعلیٰ پیغام عشق رسول انٹرنیشنل. اور میں شکر گزار ہوں بھائی چودھری افضل صاحب کا اور علی حجویری ٹرسٹ کے چیئرمین عمران افضل بٹ، عثمان افضل بٹ، عمران افضل بٹ، اور وہ سامعین، وہ ناظرین، وہ ہماری بہنیں، وہ ہماری بیٹیاں، وہ ہمارے بھائی، وہ ہمارے بزرگ سننے کے بعد جو ہمیں دعا میں یاد رکھتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان بس رہے سب کو اتفاق اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمانا. اے مولا سب پہ اپنا فضل و کرم فرمانا، سب کو شریعت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا. والسلام.